السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور آج کی اچھی خبر یہی ہے کہ مافیاز کے خلاف تو پہلے ہی گھیرا تنگ کر دیا تھا پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر وزیر اعظم پاکستان نے۔ آج ہم نے سنا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کمر کس لی گئی ہے۔ ذخیرہ اندوز کون ہیں؟ وہ جو ڈالرز بھی ہورڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک الگ پیغام ہے۔ شوکت ترین صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنتے ہیں۔ کریٹ کریں گے ہم مارکیٹ میں۔ سو میں اسپیکولیٹرز کو صرف اتنا وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روپیہ دوسری سائڈ پہ جائے گا، ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس کو دوسری سائڈ پہ جائے گا، اور جب جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی۔ تو یہ اس قسم کی اسپیکولیشن میں نہ گھسیں، بیکاز یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کہ روپیہ دونوں سائڈ پہ موو کرے گا۔ اب ایک سائڈ پہ نہیں ہے کہ ایک ہی سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ دوسری سائڈ پہ بھی جائے گا، اور جب دوسری سائڈ پہ جائے گا تو پھر ان کو مار پڑے گی۔ جی، ڈالر گرے گا اور ظاہر ہے روپیہ بڑھے گا، اور جو لوگ اس کو ذخیرہ اندوز کر رہے ہیں، ذخیرہ بنا رہے ہیں، ہورڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے بری خبر ہے۔ شوکت ترین صاحب نے اس کا اندیا دے دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو آج ایک اعلیٰ وزراء کی میٹنگ ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے اس کو کال کیا، وہاں پہ ترجمان بھی موجود تھے۔ وہاں سے نکل کر فاروق حبیب صاحب نے کیا گفتگو کی وہ آپ کو سناتے ہیں، لیکن بہرحال بات یہی تھی کہ جو نون لیگ کے الزامات ہیں ان کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور مہنگائی کی سچویشن پر بھی بات ہوئی۔ تو جب باہر نکلے تو انہوں نے ایک چارٹ شیٹ نکالی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں، کیونکہ ویسے تو تمام تر صوبوں میں جہاں ان کی کولیشن حکومت ہے وہاں تو دودھ اور شہر کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ بہرحال سندھ میں مہنگائی ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے کیا فرما رہے ہیں۔ پچھلے 13 سال سے مسلسل سندھ کے اندر سائیں سرکار کی حکومت ہے، جو آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سندھ حکومت نے سندھ کی عوام کو مافیاز کے اوپر، گراں فروشوں کے اوپر، ذخیرہ اندوزوں کے مافیا کے رحم و کرم کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ جس کی مثال آپ کو میں دیتا چلوں، جب چینی کا ریٹ 150 روپے کلو پہ گیا تو سندھ حکومت نے جو ہر سال سندھ کی شوگر ملیں ٹائم کے اوپر چلتی تھیں، ان شوگر ملوں کو انہوں نے ٹائم کے اوپر نہیں چلنے دیا، جس کی وجہ سے چینی کی قیمت جو ہے اوپر گئی۔ جیسے ہی وفاقی حکومت نے ایکشن لیا، پنجاب حکومت نے ایکشن لیا، انٹرونشن شروع کی، آپ نے دیکھا چینی کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی۔ لیکن سندھ کے اندر جو مراد علی شاہ کی وزارت اعلیٰ کے اندر جو حکومت قائم ہے، اور بلاول ادھر ادھر بہت تنقید کرتے ہیں، کو سندھ کے اندر اپنی حکومت کی جو نااہلی ہے وہ نظر نہیں آتی کہ سندھ کے اندر سندھ حکومت کی نااہلی نظر نہیں آتی، اور یہ ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے انہوں نے سی ایم سندھ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آڈیو ویڈیو کا ایک معاملہ چل رہا ہے، جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بھی آج ایک سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک کیس تھا جی توہین عدالت کا جو جمع کرایا گیا، لیکن اس کو خارج کر دیا گیا، اور اس میں خاقان عباسی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ توہین عدالت کا کیس ان پر بنتا ہے، جس پر کہ اطہر من اللہ صاحب نے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس کو خارج کر دیا، یہ کہہ کر کہ تنقید جائز ہے، چاہے چیف جسٹس ریٹائر ہو چکے ہیں، اگر ان پہ تنقید ہو رہی ہے تو اس میں توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا۔ اس پر بھی اور ایشوز پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جی بڑا ایک آج ہمارے پاس ویمن پاور زیادہ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ ظفر صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے۔ بہت شکریہ جویریہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں ہمارے پاس موجود نون لیگ سے، اور قادر مندوخیل صاحب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، بہت شکریہ پیپلز پارٹی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے میں قادر مندوخیل صاحب آپ ہی کے پاس آتی ہوں، کیونکہ یہ ایک نئی چارج شیٹ آئی ہے، چلیں وہ تو ویڈیوز بنا رہے ہیں، آڈیوز لیک کر رہے ہیں، کچھ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، آپ یہ ذخیرہ اندوزی کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ آپ نے سارے جو قیمتیں ہیں وہ اتنی متاثر کر دی ہیں کہ جہاں پہ وہ دودھ اور شہریں کی بہنا شروع ہوتی ہیں اور صوبوں میں آپ مہنگائی کر دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ ایسے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ ترجمانوں کا جو سرغنہ ہے، یہ اس کی پلان ہوتی ہے کہ اس طرح کوئی بات ہو تو یہ اس طرح کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے۔ آپ مجھے بتا دیں، یہاں نیسلا ٹاور کا ایشو چل رہا ہے، یہاں منی بجٹ کا ایشو چل رہا ہے، یہاں ڈالر 190 روپے تک 180 روپے تک پہنچ گیا، یہاں پیٹرول کا کل عذاب آپ نے دیکھیے، ان نے ایک شوشہ ڈال دیا کہ بھائی یہ چیز ہے۔ یہ توجہ اٹھانے کے لیے یہ ترجمانوں کا سرغنہ، یہ روز جو ترجمانوں کو میٹنگ بلاتا ہے تو وہ اسی پلان دیتا ہے کہ عین موقع پہ آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے۔ بات سوال کیا ہے اور یہ ایشو کیا اٹھا رہا ہے؟ کیا دودھ کی نہر بہ رہی ہے پختونخوا میں؟
जहां से 8 साल की हुकूमत है, क्या बलूचिस्तान में दूध की नहरें बह रही है जहां इत्यादि हुकूमत कोalition गवर्नमेंट की, क्या पंजाब के सूरत-ए-हाल बेहतर है, ये सिंध के ऊपर चल दौड़ते हैं। अब आइए किसी दिन इनकी ये जो बच्चा पार्टी है जो इस तरह रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये फरूख हबीब साहब, तो उनको बिठा दे, 1 to 1 बिठा दे, फिर बात कर ले। इनसे सवाल करो मशरक की, जवाब देते हैं मगरिब की। बात क्या हो रही है मिनी बजट की। आपको पता है IMF के साथ जो उनका मुआहदा हो रहा है उसके साथ ये है कि पेट्रोल हर महीने 5 रुपए बढ़ाएंगे, ये टैक्स बढ़ाएंगे। आज वजीर खजाना ने कराची में जो ताजरों के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां उन्होंने बताया कि हम नया टैक्स नहीं लगा रहे, मगर आप इस्तेस्ना जो है ना वो खत्म कर रहा है। अरे भाई, जब इस्तेस्ना खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाई होगी। आप आटे से इस्तेस्ना खत्म करेंगे, आप चीनी से करेंगे, आप दूसरी चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली होगी। आप पेट्रोल के ऊपर ये बाकी टैक्स वगैरह बढ़ाएंगे तो वो आसमान के साथ बात करेंगे। उसने ये इनकार नहीं किया कि ये डॉलर कम होगा, उसने बोला ये ऊपर नीचे होता रहेगा। क्या मैं आपके जरिए पूछ सकता हूं इस नाम निहाद टोले से, इन रियासत मदीना के ठेकेदारों से, कि उन्होंने जो कहा था कि नवाज शरीफ साहब के दौर में चीनी 50-55 चल रही थी और उन्होंने कहा 3 महीने में हम नया। अच्छा, ये शुगर क्रशिंग का जो मामला है, शुगर क्रशिंग को जो डिले किया गया है, इस पर अभी भी कंफ्यूजन है। मंदोखेल साहब, ठीक है मंदोखेल साहब, शुगर क्रशिंग के ऊपर जो बार बार डेट्स के ऊपर कहा जाता है आपने डिले किया है, हमें पहले भी तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया था कुछ हफ्ते, 1 हफ्ता कबल, उन्होंने भी यही फरमाया था कि क्रशिंग इसी सीजन में होती है, इसी तारीख पर होती है, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो या तो वजीर आजम इस्तीफा दे दें या मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये मतलब क्यों आप पे बार बार ये इल्जाम लगता है अगर ये बात सच ही नहीं है तो? देखिए बात ये होता ना, आप मुझे बताओ ना, जिसका कोई ज़रात से वास्ता ना हो उसको तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। जिसका ज़रात से वास्ता होता है, जो फसल होता है उसका पकने का एक टाइम होता है, ना उसे एक दिन आगे ना उसी दिन पहले आप काट सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बताऊं, गंदम पक जाता है तो उसकी जो गंदम का या जो कटाई या होते हैं तो वो आप वक्त से पहले नहीं कर सकते हो, ना आप वक्त के बाद कर सकते हो। इसी तरह जो फल है वो अगर पक जाता है तो आप पकने के बाद उसको तोड़ना है, आप उसको डिले नहीं करते वरना वो गिर जाता है। ये कौन सी दुनिया में रहता है? मैं यही बात कहूं कि नॉन इश्यूज को लाने के लिए ये सिर्फ सिंध टारगेट है। आज फिर वज़ीर आज़म नियाज़ी साहब ने कहा है कि गवर्नर राज की बातें हो रही है। भाई ये ख्वाब तो आपका पहले दिन से चल रहा था, आप करके देख ले। और आप मंदोखेल साहब, आप कह रहे हैं आटे की कीमत क्या तमाम सूबों के साथ मिलती है? क्या शुगर की कीमत तमाम सूबों के साथ हमआंगी है उसमें कि नहीं है? क्यों आप बढ़ा बढ़ा के बेच रहे हैं? क्यों 85 का मिल रहा है आटा जब 50 का मिलना चाहिए या 55 का मिलना चाहिए या 60 का मिलना चाहिए? बिल्कुल है, बिल्कुल अगर बिल्कुल इस वक्त भी जो सरकारी रेट है जो आटे की है वो 50-55। मैंने अपने हल्के में बहुत सारी जगह पे हमने स्पॉट बनाया है, हमने वहां पे लोगों को तकसीम किए है। कुछ दुकानदार यकीनन ये करेंगे, कुछ दुकानदार यकीनन करेंगे। वो पंजाब में भी है, पुख्तनख्वा में भी है और बलूचिस्तान में भी है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, मुझे ये बता दे कि आज डॉलर 180 रुपए तक पहुंच गया, कौन जिम्मेदार है? क्या अगर महंगाई हो जाए तो वज़ीर आज़म चोर? तो भाई ये चोर का तो पता चल गया ना। टावर गिरा दे तो कौन जिम्मेदार है? नस्ला टावर गिर जाए तो कौन जिम्मेदार है? नस्ला टावर को गिरा देने के अहकामात आए तो फिर कौन जिम्मेदार है? मंदोखेल साहब, नस्ला टावर क्यों गिराया जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए हाँ, उनका जिम्मेदार आप सुन ले। उसके मैं उस केस में मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में, साकिब निसार साहब की अदालत में, जब बनी गाला का केस आया। उसकी सारी गैर कानूनी तजावुजात, कंस्ट्रक्शन, सब चीज 12 लाख रुपए जुर्माना लेके और उसको रेगुलाइज कर दिए। क्या अच्छा नहीं होता कि नस्ला टावर को भी रेगुलाइज करता, उसके ऊपर भारी जुर्माना लगा लेता, जो लोगों की जमा पूंजी वो कम से कम बच जाते। खुदा की कसम, उस नस्ला टावर को मुख्तलिफ टीवी चैनल में जब मैं आज देखता था जिसके ऊपर तोड़ कर रहते, तो मैंने कहा उन बेचारों के दिल पे क्या गुजरे होंगे जो यहाँ पे उन्होंने एक वक्त गुजारा है। हुकूमत का फर्ज बनता है ना कि जो तमाम मकीन है नस्ला टावर के, जिन्होंने एक ऐसी अनऑथराइज्ड लोकेशन पर अपार्टमेंट खरीदा, तो अब सिंध हुकूमत इस पर अपना फर्ज निभाए ना। इन लोगों को वो इनको वो जो इनका बनता है 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए, वो इनको दिलवाया जाए पर फ्लैट, जिसका जो कीमत है वो पुरानी 12 साल पहली वाली प्राइस इनको क्यों दी जाए? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? सिंध गवर्नमेंट क्यों दिलाए? प्राइवेट बिल्डर है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है। तो सिंध हुकूमत है ना, तो आपको ये आप कह रहे हैं कि खान साहब को नजर नहीं आ रहा, सिंध हुकूमत को तो नजर आ रहा है। सिंध हुकूमत बीच में पड़े तो सिंध हुकूमत बीच में पड़े ना। सिंध हुकूमत फरीक क्यों नहीं बनती केस में? सारी बातें जो है ना सिंध हुकूमत के खिलाफ नजर आ रही है।
पीटीआई की तरह आप सारी बातें सिंध हुकूमत के खिलाफ करें। क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ चलें, आज कि तो ये बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट अलग को दिन है ये कि करना आज मैं चाहिए मैं कि पीपल्स आपको पार्टी पता के है खिलाफ हूँ। सुप्रीम चलें, कोर्ट में बहुत केस अच्छा, ये तो लगा- कॉम्प्लीमेंट है। मंदोखेल साहब ठीक है, मुझे थोड़ा मूव ऑन करने दीजिए। जवेरिया जफर साहिबा को मैं इंक्लूड करना चाहूँ। जवेरिया नहीं जफर नहीं, साहब, आप नहीं नहीं नहीं, आप भी टीवी चैनल वगैरह देख देख के आप भी कभी वही मुद्दा है। आप जरा थोड़ा तो ठंडे दिल से पूछे, क्या बनी गाला रेगुलाइज हो सकता? तो ये नस्ला टावर कौन सा नाले के ऊपर बना हुआ है? तो सर आप वो बन तो जाते हैं ना 700 फरीक, 760 आप बने गज फरीक, उसका है, आप कुछ बने 300, आप 350 गज में अच्छा अड़क ठीक है, है उसके ऊपर सर, ये जुर्माना फैसला लगा मैंने है। तो नहीं करना अच्छा, न सर, ये जुर्माना फैसला लगा है, चलें, जी। सुन ले, न जुर्माना लगा है, कम से कम उन लोगों को पहले महफूज तो करो, उनको जगह तो दिलाओ, पैसे तो दो उसको, उसके बाद आप बम से उड़ा दे उसको। कैसी बातें कर रही हो आप? चलें, आप ये तो अदलिया से नाराजगी होगी आपकी, ठीक है। चलें जवेरिया साहिबा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये अब नस्ला टावर वाला मामला तो एक जाहिर है एक इंसाफ का तकाजा भी है। मैं तो लोगों की हमदर्दी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, लोगों की हमदर्दी हमें भी है सर। जाहिर है कि जो जिस तरह से रोडें ब्लॉक हुई हुई हैं और सुबह से लोग वहां पर मौजूद हैं, ये मतलब जाहिर है अफसोसनाक मंजर है। उसके बाद लाठी चार्ज भी उन पर हो, एक तो पहले बेघर हों फिर लाठियां भी खाएं। अच्छा जवेरिया साहिबा, ये तमाम तर चीजें तो हो रही हैं, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि मैं, क्योंकि आप भी खातून हैं, मैं भी खातून हूँ, हिना परवेज भट्ट साहिबा भी, मैं पहले शहबाज गिल साहब की आपको एक क्लिप सुनाना चाहूंगी, फिर उस पर सवाल करूंगी। आम तरीके ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾस्कोप ਚੱਲ। मैं हैरान हूं इस बंदे के पागलपन पे कि ऐसी गंदी फिल्में ये शख्स किसी छुप के कमरे में तो देख सकता है, पर जो हमारा कल्चर है उसमें सिनेमास्कोप में ऐसी फिल्में कैसे चलेंगी? ये किस तरह की फहाशी की तरफ ये शख्स इशारे कर रहा है? अब ये चाहते हैं कि इनके मुखालफिन जो हैं वो गुसल खाने में गुसल भी आराम से ना लें, डरे रहें कि किसी रोशनदान से इन्होंने कैमरा डाला हुआ है। तो ये जो इनकी सोच है टोटे बनाने की और टोटे चलाने की, इस पे इन्हें शर्म आनी चाहिए। और अल्लाह अल हक है, झूठे का वो खुद इलाज कर देता है। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए और जिस तरह से इन्होंने पूरी चीज़ को कहा, आई एम श्योर जवेरिया साहिबा, ये बेहतर तरीके से भी कहा जा सकता था और जाहिर है जवाब शिकवा होना चाहिए और ऑफ कोर्स हक है। लेकिन आपको लगता है इस तरह की गुफ्तगू कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी तर्जुमान को नहीं करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना साहिबा। मैं सबसे पहले तो बात स्टार्ट करूंगी, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है कादिर मंजूर खैर साहब, सीनियर हमारे हैं, पॉलिटिशियन हैं और डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उनसे भी कोई ज़ाती इख्तलाफ तो हमारा नहीं है। लेकिन फ़ारूक हबीब को बच्चा पार्टी कहने से पहले शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते या थोड़ा सोच लेते कि शायद बिलावल से वो उम्र में बड़े ही होंगे, 2-4 साल छोटे नहीं हैं। और हम तो पार्टी के आम से कारकुन हैं, वो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, गो के उनसे कतई तौर पे हमारी कोई जाती किसी बंदे की कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। दूसरी बात, मैं शहबाज गिल साहब की, क्योंकि बाकी अगर आप जब मेरे से सवाल करेंगी मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगी, ज़्यादा लंबी बहस में नहीं जाऊंगी। ये जो आपने शहबाज गिल साहब की मुझे ऑडियो क्लिप अभी सुनाया है, मैं बिल्कुल खातून होने की हैसियत से भी और पार्टी का कारकुन होने की हैसियत से भी इस तरह के अल्फाज जो हैं वो मैं समझती हूँ कि नामुनासिब हैं। वो ये बात बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकते थे, मैं इसको कंडेम करती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपने शिकवा जवाब शिकवा की बात की कि फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो भी तो दिलदार नहीं। जो कैप्टन सफदर साहब ने गुफ्तगू की और जिस तरह की बातें उन्होंने की, और इवन हमारे 1-2 फेडरल मिनिस्टर के नाम लेके उनके घरों तक उन्होंने बातें की, उनको भी ज़ेबा नहीं देता था। कोई खातून हो या कोई आदमी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी उसका जो है शोबा हो, ये मैं पर्सनली कंडेम करती हूँ कि किसी के बारे में भी ऐसी गैर अखलाकी गुफ्तगू या इस किस्म के अल्फाज और स्पेशली इस लेवल पे आके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और मैं क्योंकि एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ स्टूडेंट, पॉलिटिकल स्टूडेंट, और एक पहली बार एक पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से ये एक दरसगाह की हैसियत भी मेरे लिए रखती है पार्लियामेंट। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जुबान, जो अल्फाज और जो मुजाहरे, जिस तरह के स्लोगन्स
آپ میڈیا والے سب سے زیادہ گواہ اس بات کے، جو اس فلور کے اوپر اس کی توہین کی گئی، جو اپوزیشن جس طرح جس نہج تک آئی، وہ انتہائی قابل مذمت ہیں. اور لیکن میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ کسی کو بھی اجازت ہے کسی کے بارے میں کوئی بھی الفاظ استعمال کرنے کی. لیکن ہمیں لرننگ کیا ملی؟ ہمارے تو یہ بھی سینئرز ہیں نا جی. جی ہم تو اگر اپوزیشن میں بھی لوگ جو بیٹھے ہیں میرے تو سینئرز ہیں، مطلب ایز پولیٹیکل ورکر اگر آپ بات کریں تو پولیٹیکلی تو ان سے ہمیں اچھی باتیں سیکھنے کو ملنی چاہیے تھیں. لیکن ہم نے ان کے ذاتی مفادات کی جنگ میں سوائے گالی گلوچ کے کلچر کو، سوائے تانا زنی کو، سوائے ذاتیات کو اور اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کو، اور ابھی تک اس جوائنٹ سیشن، ریسنٹ جوائنٹ سیشن میں جس قسم کے سلوگنز اپوزیشن نے کیے، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کچھ لوگ اپنی تقاریر میں جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم تو یہاں مزید سیکھنے آئے تھے لیکن ہمیں سیکھنے بھی نہیں دیا گیا. اور باقی میں بالکل کنڈیم کرتی ہوں قادر صاحب نے جو سندھ کی بات کی. جویریہ can we come on that after the break؟ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ہنا صاحبہ کا بھی مجھے اوپینین لینا ہے کہ لیکن ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر ہنا صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ صفدر صاحب نے بھی ایسی گفتگو کیوں کی جس کا جواب شکوہ یہ آیا. شکوہ جواب شکوہ برا ہوگا، کیوں ہوگا، اور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی زبان استعمال کیوں ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم این اے ہے پی ٹی آئی سے جویریہ ظفر صاحبہ، قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ. ہنا سوری آپ کو وقت نہیں ملا بریک سے پہلے، تو میں یہ فورم آپ کو دینا چاہوں گی کیونکہ جواب ظاہر ہے اس بات کا اگر جس طرح صفدر صاحب نے بھی گفتگو کی ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن شہباز گل صاحب تو آف کورس تھوڑی ہٹنگ بلو دا بیلٹ رہا. ویری ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ پی ٹی آئی کا موقف اس پر جس طرح خاتون ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پورٹرے کیا. آپ کیا کہیں گی؟ Thank you, Sana. First of all, you've always been a very vocal voice for women empowerment, and I've heard Javeria also. So I want to start this show that Orange the World is a campaign which is international campaign for violence against women ki elimination pe. So I'm wearing this orange today also kyunki 25th November se ye start hoti hai, aur me and I think you and all the women around the world, we need to raise the voice ki kahin bhi kisi bhi khatoon pe agar tashaddud ho, koi bhi violence ho, we will stand against that. So I think all the women and also men on the platform should be part of the campaign to end violence against women. First of all. Second, I strongly condemn کوئی بھی خواتین کے خلاف چاہے سوشل میڈیا پہ ہو یا کہیں بھی کوئی بھی بات ہو، اینڈ ایز اے پارٹی پی ایم ایل این بھی اس چیز کو ہمیشہ سے کنڈیم کرتی ہے کہ خواتین کی رسپیکٹ از اٹ موسٹ. لیکن جویریہ صاحبہ نے کچھ باتیں کی جس میں انہوں نے کہا اپوزیشن نے یہ ٹرینڈ سٹارٹ کیا ہے، لیکن میں ان کو کریکٹ کرنا چاہوں گی کہ 2018 سے پہلے اس طرح کا ٹرینڈ نہیں تھا. جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی اور اس سے پہلے اس طرح کا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے. شہباز گل صاحب جو ہے وہ نمبر 1 اس ٹرینڈ کو پروموٹ کرنے والے ہیں. آپ نے دیکھا اسما شرازی نے جب ایک کالم لکھا، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن شہباز گل نے کس طرح ان کو ان کے لیے انڈر دا بیلٹ ورڈز یوز کیے. اسی طرح اور بھی ان کے حکومت کے بہت سے ترجمان ہیں جو علی امین گنڈاپور ہو گئے جو خواتین کے اگینسٹ باتیں کرتے. تو جویریہ صاحبہ کو نا ذرا ریوزٹ کرنا چاہیے کہ حکومتی جو اسپوکس پرسن ہے نا وہ خواتین کے اگینسٹ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو ہم ایز اکراس پارٹی اور سب جرنلسٹ بھی مل کے اس بات پہ بالکل وائس ریز کریں کہ کوئی بھی خواتین کے اگینسٹ کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ یا ثنا بچہ آپ کے اگینسٹ کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ آپ ابھی ٹویٹر پہ کھول لیں، میں اپنی ٹائم لائن کھول لوں تو میرے اگینسٹ کتنی باتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں ہر جگہ کنڈیم کرنا چاہیے. اور میں سیکنڈ بات یہ کروں گی کہ ایز سٹارٹ ہوا ہماری مریم بی بی پہ تنقید اور آبویسلی ثاقب نثار کا بھی، تو ان کے حکومت
جس دن سے مریم بی بی نے اپنی پریس کانفرنس کی 2 دن پہلے سے، اس دن سے عمران خان صاحب، فواد چودھری اور سارے حکومت کے ترجمان جو ہے نا وہ مریم بی بی کے پیچھے لگ گئے ہیں اور سپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہی بات انہوں نے کی. تو دیکھیں میڈیا سیل جو سپن دے رہے ہیں، سوری ہے نا، وہ جو سپن دے رہے ہیں وہ میڈیا سیل کا سپن ہے نا، جس کو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ چلاتی ہیں. اب وہ دیکھیے اشتہارات کو مطلب اس طرح سے انگیج کرنا یا مطلب کسی کو فیور کر دینا، کسی کے روک لینا، اس کے بعد جس طرح سے صحافیوں کو بھی الزام لگ رہا ہے کہ خریدا گیا ہے، منظم طریقے سے خریدا گیا ہے. اب یہ کون سے صحافی ہیں جن کو خریدا گیا ہے؟ اب میں تو خریدی نہیں گئی، اس لیے آپ بتا دیں اور کس کو خریدا ہے آپ نے، اور یہ کہ فلیٹس بھی آپ نے ان کو لے کے دے دی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں کہاں تک سچ ہیں؟ دیکھیں سنا، بڑا اچھا کہ آپ نے کویسچن پوچھا. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ مریم بی بی ایک تو بڑی کریجس اور بریو ہے کہ انہوں نے، اگر کوئی ان کی آواز کی آڈیو لیک آئی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. سیکنڈلی پارٹی اشتہارات کی بات تھی کہ یہ پارٹی کی ڈسکریشن پہ ہے، وہ چوز کرے کہ کس کو ایڈورٹائزمنٹ دینی ہے، کس کو نہیں دینی. سیکنڈ چیز. تیسری بات کہ ہم یہ حکومت کیوں سپن کر رہی ہے. ایک آڈیو لیک آئی ثاقب نثار صاحب کی جس سے عوام کے 22 کروڑ لوگ جو ہے نا افیکٹ ہوئے. اس میں عمران خان صاحب کا نام تھا کہ مریم بی بی کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے اور عمران خان کو پاور میں لے کے آنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا 2018 میں کس طرح عمران خان صاحب کو پاور میں لایا گیا اور عوام جو ان کا موسٹ یہ تو سب ہو گیا نا، لیکن اب اس کے خلاف اب کیا کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو آپ کو پتا ہے آصف سعید کھوسہ کا جو کیس ہے وہ اس کو بہت کلیریفائی کر دیتا ہے، ڈائریکشنز اور آپ کی باؤنڈریز بڑی سیٹ کر لیتا ہے. جو اس میں شوکت صدیقی والا معاملہ تھا وہ بھی ایک تقریر میں انہوں نے گفتگو کی. سنا ایک سیریز آف ایونٹس ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جج ارشد ملک کا اعتراف آیا، اس کے بعد شوکت صدیقی کا جو بیان تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ آیا اور اب یہ آڈیو لیک آئی. ہاں لیکن وہ آڈیو ایڈمیسیبل نہیں ہے نا کورٹ میں، وہ آڈیو ایڈمیسیبل نہیں ہے کورٹ میں. ڈیسیژن تھا، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. بس اس چیز کو اگر میاں صاحب اور مریم بی بی کے خلاف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکلی انجینئر کر کے کیسز بنائے گئے اور اس سے ہمارے پہ عمران خان کو مسلط کیا گیا اور اس سے عوام جو ہے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک مہنگائی کے طوفان لیٹ می گو بیک ٹو جویریہ. جی جویریہ آپ کا کوسچن ہونا چاہیے، اس کو سپن نہ کرے. اٹس اے بگر جویریہ صاحبہ ایک تو یہ آپ سے ہمیں اپنا فوکس رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جویریہ، ایک تو یہ سپن جو ہے، یہ سپن ڈاکٹرز جو آپ کے ہیں نا، یہ کبھی آ کے ان کے 10 ارب کی بات کر رہے ہیں، کبھی بات کر رہے ہیں کہ صحافیوں کو خریدا گیا، کبھی کہہ رہے ہیں صحافیوں کا احتساب ہوگا. احتساب تو اس آدمی کا ہونا چاہیے اگر کہ انہوں نے اپنے پاور میں ہوتے ہوئے ایسی کوئی چیز کی ہے یا انفلوئنس کیا ہے کسی کے ڈیسیشن کو، کسی کے بیل کو، تو وہاں پہ آپ کو جانا چاہیے. یو شوڈ پروو یور سیلف رائٹ، کیونکہ آپ اگر اس میں برے ہو رہے ہیں تو آپ جا کے اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں. یہ مورل ہائی گراؤنڈ کیوں نہیں لیتی پاکستان تحریک انصاف؟ سب سے پہلے تو میں اپنی بہن بڑی قابل احترام ہے ہنا صاحبہ جو میری کریکشن کر رہی تھی، میں چھوٹی سی کریکشن کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا 2018 کے بعد یہ ٹرینڈ شروع ہوا. قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں پروگرام میں، میری آواز بھی سن رہے ہیں. یہ انتہائی معذرت کے ساتھ 2018 میں شروع نہیں ہوا. اگر آپ ماضی بعید میں جائیں تو پی ایم ایل این نے محترمہ بی بی شہید کے بارے میں جو کیمپین کی اس سے پورا پاکستان واقف ہے اور اسی طرح اس کی سیریز آگے چلتی رہی. پھر میاں صاحب کی تقاریر آن ریکارڈ ہیں جس کے بارے میں انہوں نے بی بی کے بارے میں کیا الفاظ کیے، شاید خاتون سمجھ کے ہی ان کو ہٹ کیا ہوگا. اور 2018 سے اگر تھوڑا سا ماضی قریب میں چلے جائیں تو جو گفتگو رانا ثناءاللہ، طلال چودھری اور پھر فلور کے اوپر کھڑے ہو کے شیری مزاری کے خلاف کی گئی خواجہ آصف نے جو گفتگو کی، اور اس سے پہلے بھی جتنا وکٹمائز، میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، خاتون ہو یا مرد، خاتون کی تو خیر تکریم ہماری معاشرے میں بھی
اتنی زیادہ مطلب ہمارے مذہب میں بھی اتنی زیادہ تکریم ہے، اس کو تو میچ ہی نہیں آپ کر سکتے. لیکن خاتون ہو یا مرد دونوں کے بارے میں تزہیق کا آمیز اور غیر اخلاقی گفتگو ٹھیک ہے. کی We- کوئی we've ساتھ established- I would love to hear more. I would love to hear more. ہاں. نہیں نہیں جویریہ میں اسپن پہ آنا چاہتی ہوں. یہ بات ہو گئی. I would love to hear more پر میرے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. مجھے صرف ایک جملہ، میں اسی پہ آ رہی ہوں، مجھے صرف ایک جملہ ایڈ کرنے دیجئے کہ جتنا پرسنل کرٹیسزم پی ایم عمران خان نے برداشت کیا شاید ہی کسی نے کیا ہوگا، اور انہوں نے پھر بھی کسی کی ذاتی اس کی عمران ذاتیات پہ خان نہیں صاحب گئے نے یہ بلکہ ٹرینڈ ہمیشہ سٹارٹ کیا. condemn کیا. وہ جان بوجھ کے میڈیا ٹرولز کو رکھتے ہیں، وہ پروموٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ اچھا، سٹارٹ میں کیا نے ہے. وہ جان بوجھ کے چلیں اپنے ان کو لوگوں بول لینے دیجیے ہے نا. آپ کو وقت ملے گا. رکھتے ہیں ایک منٹ جتنا کو بول لینے زیادہ دیجیے. Let her ٹرول finish. Let her finish. If you have a contrary opinion to that, we'll come to that. جی دیجیے. میں بالکل ٹوکا نہیں ان کو. جی میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ میری تھوڑی سی بات آپ آرام سے سن لیں. وہ تو بات آپ کی رہ گئی اس پہ. میڈیا سیل کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو مبہم کرتے ہیں، ہم چیزوں کو توڑ موڑ کے یا ہم ٹوسٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹوسٹ کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا جب چیزیں اتنی کلیئرلی ہماری جو ہیں. میں مریم صاحبہ سے تو مجھے ویسے بھی محبت دن بدن ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسا کچھ نہ کچھ کر دیتی ہیں کہ ہمیں تو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہمیں اس کو ٹوسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. انہوں نے حوالہ دیا آڈیو ویڈیو لیکس اور ان ساری چیزوں کا. ویڈیو آئی، بیان حلفی آیا، اعتراف آیا، پھر ویڈیو آئی، پھر آڈیو آئی، پھر آڈیو آئی، پھر چیزیں آئیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ کیوں ساری ڈیفینڈ چیزیں کرنے چلی گئی ہیں؟ یہ مجھے نہیں اس سے سمجھ آ رہی انجینئر پوری کی، حکومت اور ان کے ترجمان کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اچھا لیٹ her finish. Let her finish. ہے نا آپ کے پاس آتی ہوں. آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں. جی ہے نا. ایک منٹ. جی جویریہ آپ کمپلیٹ کر لیں. ہاں جی آپ میں بڑے احترام سے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. آپ نے جب بات کی اور ثنا صاحبہ آپ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی، جسٹس صاحب کی بات کی، اظہر صاحب نے کہا کہ توہین رنگ، انہوں نے ایک جملہ بھی بولا کہ جو چیز پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے اس کے بارے میں تو ہم سنیں گے، لیکن جو نظر آ رہی ہے. اب میرا صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ میں اس چیز میں تو جاؤں نہیں، وہ تو بچے کو پتا ہے کہ ہم اگر 4 حلقوں کی بات کروں یا میں رسیدوں کی بات کروں یا نیب کے ریفرنسز کی بات کروں یا میں نیب کے آرڈیننس کے آرٹیکل 9 کی بات کروں جس میں صاف لکھا ہوا ہے سمپل سے سوال کا جواب، اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ سب کو زبانی ازبر ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ ویڈیو ان کے پاس تھی، انہوں نے آج تک کورٹ میں جا کے ثبوت کے طور پہ پیش کیوں نہیں کی؟ دوسری چیز یہ کہ کورٹ میں obviously admissible وہی ہوتا ہے جس فورینسک اور سارا کچھ ہوتا ہے. ادارے ہیں، موجود ہیں، اداروں کی توہین کرنے کی بجائے، معزز عدلیہ کے خلاف سوال اٹھانے کی بجائے، ایک فوج کو آڈیو بدنام لیک کرنے کی اگر بجائے ایک جرنلسٹ نے مدعی بنے. شاید اوکے آپ لوگ بھول گئے ہیں. ویمن بابا بھول گیا ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت بھی موجود ہیں. آپ حکومتی ترجمان مندو کھیل صاحب آپ آؤٹ نمبر ہو گئے آج. ہو گئے ہیں. اور مندو جب کھیل آپ صاحب نے کہا مریم بی بی آپ کو دن بدن بہت پسند ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہی ہیں اچھا آپ مندو کو کھیل بھی، صاحب ساری عوام کو بھی، سب کو مریم بی بی دن بدن بہت پسند اچھا ٹھیک ہے. پر ہے نا آپ کے اوپر آؤں گی، مجھے مندو کھیل صاحب کو لے لینی چاہیے. مندو کھیل صاحب بی بی ہماری سب سے زبردست پلیئر ہیں. مندو کھیل صاحب یہ تو ہم نے سن لیا کہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے کیا ہوا پاس میں. چلے ہم پاس میں نہیں جاتے، لیکن ابھی آج کی اگر بات کر لیں تو یہ جو آپ آڈیو لیک سن رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ان ایڈمیسیبل ہے ان کورٹ. اب آصف سعید کھوسہ صاحب کا اس پر فیصلہ ہے. اب شوکت صدیقی صاحب نے بھی جو بات کی وہ مریم بی بی کی ایک پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کامیاب جوان پروگرام پہ مریم بی بی کا نام لیتا ہے، فواد چودھری، حماد اظہر مل کے پریس کانفرنس کرتا ہے، تو ایک ہی بات ہے آپ کے لیے، اچھا بے فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. ایک ہی بہت ہے آپ کے لیے. جی مندو کھیل صاحب اس سے پہلے کہ ہنا صاحبہ کچھ کہیں بول پڑیں آپ. ویسے ثنا جی آپ تھوڑا سا جو ہے نا میری آواز کو اگر دبانا ہو تو پورا ٹاک شو میں خواتین کو بٹھا لیں تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے. بات یہ ہے کہ میں جویریہ بہن کی بات کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شہباز گل صاحب کی بات کی مذمت کی ہے. یقیناً اچھی روایت ہے، اچھی بات ہے. اور بات جو آپ نے ویڈیو کی اور کی میں ایک وکیل ہونے کے ناطے قانون کا ایک پوائنٹ بتا دوں. قانون شہادت آرٹیکل 164 کے مطابق کوئی بھی آڈیو ویڈیو جو ہے نا وہ ایڈمیزیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ روزانہ ٹاک شو ہو رہے ہیں اور نہ جانے کتنے مہینے اور ٹاک شوز کے اوپر ہوتے رہیں گے. بڑا آسان سا ہے نونلی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے فورنزک لایا ہے
وہ اس کو گیرٹ ہے جو بھی بڑی کمپنی ہے, حکومت اپنے طور پہ اس کی فورینسک کرا دے, اور اگر یہ ویڈیو سچ ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا مریم بی بی کو جو سزا ہوئی ہے اس کی کوئی قانونی اخلاقی جواز نہیں رہا, اور اگر وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر نون لیگ کے جو بھی عہدیدار آئے ان کے خلاف جعل سازی کی مقدمہ ویری گڈ, ویری کلیئر پوائنٹ. روزانہ ڈسکس کرنا اور عدلیہ ٹھیک ہے مندوخیل صاحب, مجھے یہاں وقفہ لینا ہے, سوری مجھے پتا ہے آپ مجھے میں تو شرم سے کہہ رہی ہوں وقفہ لینے, ایک بہت ڈرتے کہہ رہی ہوں ایک وقفہ لینے, پھر مندوخیل صاحب کی بات سنیں, کسی کی نہیں سنیں گے ہم, صرف مندوخیل صاحب کی بات سنیں گے ایک وقفے کے بعد. جی اینڈ ویلکم بیک. جویریہ ظفر صاحب موجود ہیں, قادر مندوخیل صاحب ہیں اور حنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں. اور سوری میں آپ لوگوں کی بہت قدر کرتی ہوں, بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے, اس لیے I'm going to play this like a rapid fire round. سر مندوخیل صاحب آپ پورا 1 منٹ لے سکتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے, میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتی. جی دیکھیے بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آڈیو ویڈیو کا اس سے پہلے جسٹس قیوم کا آڈیو تھا, آپ کے سامنے آیا, ایک تماشا بن گیا, اس کے بعد ارشد ملک آیا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کا ڈرامے ختم ہونا چاہیے, اس کی ایک ہی مرتبہ تفتیش ہو, JIT ہو, جو بھی آپ نام دے دے اس کو, جوڈیشل کمیشن ہو بننا چاہیے تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے. جویریہ آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں اس بات کو اگنور کر دیا جائے؟ جی جسٹس قیوم سے لے کے ارشد ملک سے لے کے جاوید ملک سے لے کے ثاقب نرتا تک. ٹھیک ہے سر, اوکے. جی جویریہ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے, ہاؤ ڈو وی اینڈ دس ہول ٹائریڈ آف ویڈیوز اینڈ آڈیوز؟ دیکھیں ذرا, آڈیو ہو, ویڈیو ہو, جو چیز ہو, یا منی ٹریل کی بات ہو, وہ تو یہ بات ہی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اگر یہ ایک ان کو اپنی منی ٹریل دے دیتے, لیکن وہ ختم نہیں ہوئی, اور ٹویسٹ کرنے کے لیے جتنا سارا ڈرامہ رچایا گیا وہ ساری عوام کے سامنے ہیں. اور یہ جو ساری چیزیں کہہ رہے ہیں میں بالکل اس حق میں ہوں, اور بالکل ابھی بھی یہ کہہ رہی ہوں, میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہوں, اور میں نے 2 دن پہلے اس میٹنگ میں بھی یہ بات کہی ہے. حالانکہ وہ ہمارا بائی پارٹیزن ایک فورم ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا, لیکن اس میں بھی کچھ لوگ سیاست کرنے سے باز نہیں آتے. لیکن میں برملا کہہ رہی ہوں, اور ابھی آپ کی پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو چیزیں بھی ہیں, ان کو جو الزامات جس پہ جو بھی لگا رہے ہیں, عدالتوں میں جائیں, ثابت کریں, ثبوت دیں. اور آڈیو ویڈیو کی وجہ سے قادر صاحب نے کہی ہے, میں اس وقت آپ سے تو حکومت نہ انویسٹیگیٹ کروائے, آپ کہہ رہی ہیں جوڈیشری کر لے, آپ کہہ رہی ہیں عدالتوں میں جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, حنا آپ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے, حنا آپ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ حنا دیکھیں میاں, میں بالکل میں یہی اپنی بات اینڈ کرنا چاہوں گی, آپ نے سب کو 1 منٹ دیا. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے اپنا کیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا, اور بہت مجھے اچھا لگا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف صاحب کو کس طرح فتح دی, اور کس طرح لوگ ایسے کردار سامنے آئے جن سے پتہ چل گیا کہ ان کے اگینسٹ پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے اور پولیٹیکلی انجینئرڈ کیس بنایا گیا. اور یہ تسلسل جو ہے ایونٹس کا, جس میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی, جج ارشد ملک کی ویڈیو جس میں ان کی ویڈیو میں تھا کہ مجھے پریشرائز کر کے, تو اللہ فیصلہ کرے گا, نہ عدلیہ کرے گی, نہ حکومت کمیشن بنائے گی, نہ انویسٹیگیٹ کرے گی, اللہ فیصلہ کرے گا. نہیں, ہم نے تو اپنا چیز اللہ پہ چھوڑی. دوسری بات, عوام جو ہے, عوام کے سامنے سب کچھ سچ سامنے آ گیا. چلیں اوکے, تھینک یو, دیٹس آل آئی ہیو ٹائم فار. تھینک یو حنا, تھینک یو. عدالتوں سے ہم انصاف چاہتے ہیں, عدالتیں جو ہے میاں نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے, عدالتوں سے انصاف چاہتے ہیں. اوکے جی, ہم بریک لیں. سوال یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اگر تمام تر ایویڈنس ہے, آڈیو اور ویڈیو, تو وہ کورٹ خود کیوں نہیں جاتی؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے. 2019 کا آصف سعید کھوسہ کا فیصلہ ہے جس میں کرائیٹیریا بہت ڈٹرمن کر دیا گیا ہے آڈیو اور ویڈیو کا. تو جس نے بنائی وہ بھی پیش ہو, کیسے بنائی وہ بھی پیش ہو, کس سرکمسٹانسز بنی وہ بھی پیش ہو. اب ان تمام تر چیزوں کا جواب کون دے سکتا ہے اور پیش ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس پر ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ.